چلیے سیدھے آج کے اس اہم اور بابرکت موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ذوالحجہ کا مہینہ اور خاص طور پر اس کے ایام تشریق اپنے اندر ایک انتہائی خوبصورت بلکہ کہنا چاہیے کہ ایک بہت ہی طاقتور سنت سمیٹے ہوئے ہیں۔ آج کی اس تفصیلی وضاحت میں ہم مل کر جانیں گے کہ آخر یہ چند مخصوص دن ہمیں ایک منظم اور گہرے روحانی عمل کی طرف کیسے لے جاتے ہیں۔ تو آئیے مل کر اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ان خاص دنوں کی سب سے بڑی اور بنیادی پہچان ہی یہ ہے کہ یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں۔ یعنی بنیادی طور پر ذوالحجہ کے ان ایام کا سب سے بڑا مقصد اس کائنات کے مالک کی عظمت اور اس کی بے پناہ کبریائی کا دل سے اقرار کرنا ہے۔ یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ خاص وقت ہے جب فضاؤں میں ہر طرف صرف اور صرف اللہ کی بڑائی کا تذکرہ گونجنا چاہیے۔ یہ واقعی ایک کمال کا احساس ہے۔ اور ہاں، یہ تذکرہ صرف زبان کی حد تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بالکل بھی نہیں۔ یہ ذوالحجہ کی ایک اتنی خوبصورت سنت ہے جس کا اصل مقصد ہی دلوں کو اللہ کی یاد سے آباد کرنا ہے۔ اب جب دلوں کی آبادی کی بات آتی ہے نا، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس خاص یاد کو اپنے اندر، اپنی روح میں اتارنا ہے، تاکہ ہماری روح ذکر الہی سے جڑ کر اس شاندار سنت کو پوری طرح سے زندہ کر سکے۔ یہاں پر ایک انتہائی اہم شرعی اصطلاح کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ ہے واجب۔ دیکھیے، ان دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جسے ہم اپنی مرضی سے چھوڑ دیں یا یہ کوئی محض نفلی عمل ہو، بلکہ یہ باقاعدہ واجب کے درجے میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر فرض نماز ادا کرنے کے فوراً بعد ان الفاظ کو پڑھنا شرعی طور پر ہم پر لازم ہے، اور اسے کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب چونکہ یہ عمل ہم پر واجب ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی ادائیگی ایک خاص اور باقاعدہ نظام الاوقات کے تحت ہی ہونی چاہیے۔ کسی بھی عمل کو اس کے بالکل درست اور مقررہ وقت پر ادا کرنا ہی تو اس کی اصل روح ہوتی ہے نا؟ تو پھر یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس واجب کی ادائیگی کا وہ مخصوص اور سختی سے مقرر کردہ وقت کیا ہے؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ تو اس پورے شاندار عمل کی شروعات ہوتی ہے 9 ذوالحجہ کی نماز فجر سے۔ بس یہاں سے لے کر ان ایام کے دوران ہر فرض نماز کے فوراً بعد پابندی کے ساتھ یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہے 13 ذوالحجہ کی نماز عصر تک، جہاں اس باقاعدہ عمل کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ایک مسلسل، مربوط اور نہایت ہی منظم شیڈول ہے جو ان خاص دنوں کی ہر نماز کو ایک نئے اور خوبصورت روحانی رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ اوقات اور اس کی شرعی حیثیت کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اب ہمارے ذہنوں میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ وہ مقدس الفاظ آخر ہیں کون سے، وہ کلمات کیا ہیں جو اس خوبصورت سنت کی ادائیگی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ خاص چنے ہوئے کلمات ہیں جن کا پڑھنا اس واجب عمل کی تکمیل کے لیے سب سے بنیادی شرط ہے۔ یہ مقدس کلمات کچھ یوں ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان الفاظ کی گونج اپنے اندر ایک بے پناہ، ایک ناقابل بیان طاقت رکھتی ہے۔ ان کا بالکل واضح مفہوم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنا، اس کی وحدانیت کا دل سے اقرار کرنا، اور تمام کی تمام تعریفیں صرف اور صرف اسی ذات پاک کے لیے مخصوص کرنا ہے۔ ذرا سوچیں، جب یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں تو دراصل کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں؟ لیکن کیا یہ عظیم ذکر، یہ خوبصورت عمل صرف ایک فرد کی اپنی ذات تک ہی محدود رہنا چاہیے؟ جی نہیں۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک اجتماعی فریضہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں کہ دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں لوگ ایک ہی وقت میں بالکل ایک ہی ذکر کر رہے ہیں۔ کتنا زبردست منظر ہوگا وہ۔ دوسروں کو اس کی یاد دہانی کروانا اس عمل کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو پورے کے پورے معاشرے کو آپس میں مضبوطی سے جوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اور اس یاد دہانی کا جو دائرہ کار ہے نا، وہ نہایت معنی خیز ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے ہمارے سب سے قریبی حلقے سے، یعنی گھر والوں سے، اور اس میں خاص طور پر بچوں کو شامل کرنا ان کی بہترین تربیت کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ اس کے بعد یہ خیر و بھلائی کا پیغام اپنے دوستوں اور احباب تک پھیلانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ دراصل یہ پانی میں اٹھنے والی ایک لہر کی طرح ہے جو گھر کی چار دیواری سے شروع ہو کر پورے معاشرے میں دور تک پھیل جاتی ہے۔ ان تمام تر فرائض کی ادائیگی، مقررہ اوقات پر تکبیرات کے اس پابند ورد اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کروانے کے بعد
ہم سب کی آخری امید اور سب سے بڑی خواہش صرف اور صرف ایک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادات اور دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ یہ انتہائی خوبصورت اور جامع دعا اس پورے روحانی عمل کی ایک مکمل اور بہترین عکاسی کرتی ہے۔ اور اب آخر میں ایک نہایت اہم سوال جو ہم سب سے ایک گہری سوچ کا تقاضا کرتا ہے، ہم مل کر ان بابرکت ایام کو اللہ کے ذکر سے کیسے آباد کریں گے؟ دیکھیے، احکامات اور اوقات تو پوری طرح واضح ہو چکے ہیں، لیکن اصل کام، اصل چیلنج اس علم کو اپنی حقیقی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ کیا ان مخصوص ایام میں اللہ کی عظمت کا وہ حق واقعی ادا کیا جا سکے گا جس کا حکم دیا گیا ہے؟ بس یہی وہ سوال ہے جو ہمیں آج خود سے پوچھنا ہے۔ اس تفصیلی وضاحت میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔